دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نماز اور سچے نمازی لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نماز کی اہمیت، فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں اور سچے نمازیوں کی حکایات، واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے سائنسی، طبی فوائد بھی اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں۔ سلسلے کو شروع کرنے سے قبل ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہمارا پیارا رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے نماز کے فرض ہونے کو بیان فرمایا ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز کس پر فرض ہے؟ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فتاوی شامی کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز کی فرضیت اور اس کے احکام شرع کو بیان فرمایا کہ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کر دے نعوذ باللہ کہ میں نماز کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ اور جو شخص اقرار تو کرتا ہے، نماز پر ایمان رکھتا ہے، حکم الہی پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود سستی کی وجہ سے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں، آئیے اسے بھی سنتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیات کا حکم دیا جا چکا تو اس کے بعد تقوی اور طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا ایمان سارے اعمال سے افضل ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان تمام اعمال سے افضل ہے۔ ایمان ہے تو باقی اعمال ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو باقی اعمال بھی نہیں ہیں، اور پہلے نمبر پر جو چیز افضل ہے وہ ایک مومن کا ایمان ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، موجود ہے، ہر عیب سے پاک ہے
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ جو اپنے رب کریم کے پاس سے لائے ہیں وہ سب حق اور سچ ہے، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور نماز باقی اعمال سے بہتر، یعنی ایمان کے بعد اگر کوئی عمل سب سے افضل اور بہتر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں باقی اعمال سے نماز بہتر ہے۔ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور نماز قالب کا، مطلب جسم کا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری ہمیں جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے، نماز کا تعلق ہماری باڈی سے، ہمارے جسم سے۔ فرمایا جس کا تعلق دل سے ہے وہ اب زیادہ افضل، اور جس کا تعلق قالب یعنی جسم سے ہے وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں تمام اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے، لیکن نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر دی گئی۔ سبحان اللہ، نماز کی یہ بھی کتنی زبردست اہمیت ہے کہ باقی اعمال کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے بھیجا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے دل پر القاء کیے گئے، اور نماز کے لیے کتنا زبردست اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی شب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش سے بھی آگے لا مقام بلایا، اپنا دیدار کروایا، اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی ساری امت کو یہ نماز کا تحفہ شب معراج عطا کیا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آگے ارشاد فرماتے ہیں نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس نماز کے ساتھ یہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، تو نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو اور زکوٰۃ کا فائدہ دوسرے لوگوں کو براہ راست پہنچتا ہے، تو اس سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں نماز میں بدن سے کام کرنا پڑتا ہے اور زکوٰۃ میں مال سے، اور بدن مال سے افضل ہے۔ جس طرح انسان کا بدن اس کے مال سے افضل ہے، تو فرماتے ہیں زکوٰۃ کا تعلق چونکہ مال سے ہے اور نماز کا تعلق بدن سے ہے، بدن مال سے افضل ہے تو نماز بھی زکوٰۃ سے افضل ہے، زکوٰۃ سے اس کا درجہ آگے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی عبادات، ان کی تسبیحات، ان کا ذکر کرنے کا انداز، ان کے کلمات سب جدا جدا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک انسان اور مسلمان کو جو عبادت عطا فرمائی ہے اس میں تمام عبادات کو، تمام تسبیحات کو ایک ہی جامع عبادت کے اندر شامل کر دیا۔ اس لیے اس کو جامع کہتے ہیں کہ کثیر مخلوقات کی عبادت اس میں جمع ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے لگا دیا، بعض کی ڈیوٹی لگائی وہ رکوع کریں گے، بعض سے فرمایا یہ قیام میں رہیں گے۔ ہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مکاشفۃ القلوب میں اس بات کو آپ ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا، وہ نماز پڑھ کر عبادت کرتے ہیں، ایک گھڑی بھی غفلت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ہر آسمان والوں کے لیے عبادت کی ایک خاص قسم مقرر فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں بعض آسمان والوں پر عبادت یہ مقرر ہوئی کہ سور پھونکے جانے تک پاؤں پر کھڑے رہیں۔ ایک آسمان والوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ وہ رکوع میں جھکے رہیں، ایک آسمان والے سجدے میں ہیں، ایک آسمان والوں کے پر اللہ تعالیٰ کی جلال کے سامنے گرے ہوئے ہیں، اور علیین یعنی 7ویں آسمان اور عرش الہی والے جو فرشتے ہیں وہ عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور اس طواف کے دوران اللہ پاک کی حمد و تسبیح کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر ان سب عبادتوں کو ایک نماز میں جمع کر دیا ہے تاکہ انہیں ہر آسمان والوں کی عبادت میں حصہ مل جائے۔ سبحان اللہ، بعض فرشتے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب سے پیدا کیا ہے وہ قیام میں ہیں، بعض فرشتے رکوع میں ہیں، بعض فرشتے سجدے میں ہیں، اور بعض فرشتے قعدہ کی حالت میں ہیں، بعض فرشتے تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یہ سب فرشتوں کی جو الگ الگ عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کتنا عظیم احسان فرمایا۔ سب کی عبادتوں کو ایک نماز میں جمع کر کے مومنوں کو یہ عطا فرما دی، اور نماز کو مومن کی معراج بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب البدور الصافرہ میں یہ بھی آپ نے روایات نقل کی ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، سجدے میں رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی ان فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اپنا رکوع ختم کر دیں، اپنا سجدہ ختم کر دیں۔ یہ فرشتے رکوع کو چھوڑ کر یا اس سجدے کو ختم کر کے جب کھڑے ہوں گے تو پتہ کیا عرض کریں گے؟ اے مولا کریم، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جب سے دنیا بنی اس سے بھی پہلے سے اللہ نے جب سے فرشتوں کو تخلیق کیا اس وقت سے لے کے قیامت تک کا سجدہ کریں گے، تب بھی کریں گے یہی عرض کریں گے، اے مولا کریم ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی عبادتوں پر ناز نہ کریں بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں۔ اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام فرشتوں کی جو عبادتیں الگ الگ ہیں، ہم سب کو نماز کی برکت سے یہ ساری عبادتیں کرنے کی توفیق اور سعادت مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں جانوروں کو اور دیگر چیزوں کو، اللہ کی دیگر مخلوقات کو آپ دیکھیں، آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق میں قیام رکھا ہے، کسی مخلوق میں رکوع رکھا ہے، کسی میں سجدہ رکھا ہے، کسی میں قعدہ رکھا ہے۔ مختلف مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات ان میں تقسیم فرما دی ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت عطا فرمائی ہے جو ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ درختوں کو دیکھیں، درخت جب سے بنائے گئے ہیں یہ قیام میں ہیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی چوپائے ہیں سارے رکوع میں ہیں، اور سانپ اور بچھو یہ سجدے کی حالت میں ہیں، اس طرح مینڈک وغیرہ جو ہیں یہ قعدہ کی حالت میں ہیں، اور جو پرندے ہیں یہ انتقالات کی حالت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ انتقالات کیا ہیں؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے، سجدے سے قعدہ میں آتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ قیام کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے یہ جو انتقالات ہیں، کبھی اوپر جانا کبھی نیچے جانا، پرندوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، کبھی پرندے اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ یہ انتقالات جو ہے یہ پرندوں کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری عبادات جمع کر کے نماز میں شامل کر دیں کہ ایک بندہ مومن کو جو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے، اس کی عبادت بھی ایسی ہو جو ساری مخلوقات کی جامع ہو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری ہے نماز، کتنی زبردست ہے نماز۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا شوق عطا کر دے، اللہ تعالی ہمیں نماز کی محبت عطا کر دے۔ بس ایسی محبت ہو، اذان سنے دل کھچنا شروع ہو جائے کہ نہیں مجھے ابھی مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے، بس دل میں یہی خیال آنا شروع ہو جائے، نماز کی ایسی محبت ہو جائے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت سنی، اس کی تفسیر سنی، اور اس کے تحت ہم نے کچھ اور مدنی پھول بھی سنے۔ آئیے اس میں حدیث مبارکہ کو شامل کرتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم رکھ، زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کو کیسی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
دین اسلام میں ایک بندہ مومن کی زندگی میں اسے کیسا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمایا یہ ستون ہے، پلر ہے، اس سے دین کا قیام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو ڈھا دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اس سے ہمارا دین قائم ہے، ہمارا ایمان قائم ہے۔ یاد رہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کا دین اور ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتا ہے، بار بار حاضر ہوتا ہے، وہ پھر دنیا والوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کے دل سے دنیا والوں کا ڈر نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اگر کوئی بڑے دنیا دار، کسی بادشاہ، کسی وزیر یا کسی گورنر، کسی وزیر کے پڑوس میں رہتا ہو، یا دنیا کے کسی بڑے عہدے پر فائز شخص کے پڑوس میں رہتا ہو، تو اب کچھ عرصہ جب اس کو گزر جاتا ہے پڑوس میں، اس کا پکا پڑوسی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا کہ بھائی میں تو بڑی شخصیت کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ بلا مثال، بلا تشبیہ، سمجھانے کے لیے عرض کی ہے یہ مثال۔ سبحان اللہ۔ نمازی جب بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بار بار دل سے، حضور قلب سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ نماز اسٹارٹ کرتے ہی، شروع کرتے ہی بندہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور پھر جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب سجدے میں پہنچتا ہے تو اس کے قرب کی معراج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بار بار اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایمان کو اور زیادہ مضبوط فرما دیتا ہے، اور جب نمازی پختہ ہو جاتا ہے اور سچا نمازی بن جاتا ہے، پکا نمازی بن جاتا ہے اور شریعت کے مطابق نماز قائم کر لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگ کون بن جاتے ہیں؟ اللہ انہیں اپنی ولایت کا تاج پہنا دیتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ایسے لوگ ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہے اور کسی کا غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرشتے آ کر روح قبض کرتے ہیں تو یہ پیغام دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان جسے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس شان سے جا راضیۃ مرضیہ کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرب نماز میں ملتا ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ ہاں، کتنی زبردست شاعر نے دعوت دی ہے کہ آؤ سجدے میں آؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ کی طرف قدم اٹھاؤ تو صحیح، رب کریم سے دوستی کر کے دیکھو تو صحیح۔ جب ایسا کر لو گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہو گے، قرب الہی مضبوط ہوتا رہے گا، دلوں میں ایمان بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم ایک چیز اور بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں صرف عاجزی والے اعمال جان لینے سے عاجزی کی تکمیل نہیں ہوتی، یعنی بندہ عاجزی والے کام کون سے ہیں ان کا علم حاصل کر لے، فرماتے ہیں اس سے عاجزی کمپلیٹ نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی کی تکمیل عمل سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تکبر کرتے تھے، ان کو ایمان اور نماز دونوں کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا نماز دین کا ستون ہے۔ اور نماز کو دین کا ستون کہنے کی وجہ کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں، بڑے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں انہی رازوں میں سے کہ نماز دین کا ستون ہے، انہی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اللہ پاک کے سامنے
ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع سجدے کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ بندے کی میں انا سب ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے کسی کے آگے جھکنا ہے۔ تکبر نہیں رہنا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل عرب شروع ہی سے کسی کے سامنے جھکنے کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب وہ معاشرہ اور ایسے لوگ معاشرے کے کہ جو کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے سر کو جھکانا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں عاجزی کا درس دیا گیا کہ تم عاجزی کرو، انکساری کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جب تم ایسا کرو گے، جھک جاؤ گے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جھک جانا ہے۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو تکبر ختم ہو جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا، فخر کا نشہ اتر جائے گا، اور عاجزی انکساری تمہارے دل میں رچ بس جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جھک جاؤ گے تو یہ دین تمہارا مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ گویا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عاجزی والا ہوں، انکساری والا ہوں۔ آپ دیکھیے نا وہ کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہی بڑا ہے، یا اللہ تکبر تجھے ہی زیب دیتا ہے، تیرے سوا کسی کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا، کیونکہ تو متکبر ہے۔ تیری ایک صفت ہے کہ تجھے ہی سب سے زیادہ بلندی ہے۔ میں مولا تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے جھکا ہوا ہوں۔ تو نماز گویا کہ عاجزی کا درس دیتی ہے، اور یہ ہے راز کہ نماز دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ ہم نماز کی پابندی کریں گے اتنا انشاءاللہ عاجزی انکساری آئے گی، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں ایک حکایت یا کوئی واقعہ کسی بزرگ کا، صحابی کا، یا کسی تابعی بزرگ کا، یا نیک بندے کا ہم اس میں شامل کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جن سچے نمازی کی حکایت یہاں شامل کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے الکامل فی التاریخ میں، اس کو روایت کیا گیا ہے، اور اس روایت کو، اس واقعے کو قبلہ امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدظ اللہ العالی، آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب لاجواب اور زبردست کتاب فیضان نماز میں نقل بھی فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اسلامی لشکر شدید پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھیے کہ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ دیکھیں دنیاوی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی مشکل کے حل کے لیے، مگر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے، اور صلاۃ الحاجت ادا کر لی جائے۔ حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی نماز ادا کی اور دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کیا ہوتا ہے، آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی، ایک پتھر نظر آیا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر کو ہٹایا،
ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا. تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی پانی بھر لیا. پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا. سبحان اللہ. کیسے سچے نمازی تھے. نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پر ان کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. انہیں ایک جنگل بیابان کے اندر جہاں پانی نہیں ہے، اللہ انہیں پانی عطا کر دیتا ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قدر کرم فرماتا ہے کہ اس بیابان میں چشمہ جاری کر دیتا ہے. خود بھی پیتے ہیں، لشکری بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں. یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی سچے نمازیوں پر کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی عنایات ہیں. کاش ذہ نصیب ہم بھی سچے دل سے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں اور اللہ کرے ہم بھی سچے نمازیوں میں شامل ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر میں ہم نماز کے دنیاوی فوائد، طبی فوائد، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نماز کے کیا فائدے ہیں، یہ کچھ ہم اس میں شامل کرتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں نماز کے کچھ دینی، دنیاوی اور طبی فوائد. نماز برائی سے بچاتی ہے. نماز بندے کی حالت درست کر دیتی ہے. نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی حالت اور طرح کی ہوتی ہے. جب نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ مشاہدہ ہے. بڑے بڑے خراب آدمی، گناہگار، پاپی نماز کی طرف آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی اس کی زندہ مثال ہے کہ ایسے لوگ جو کل تک جمعہ پڑھنے نہیں آتے تھے، پھر جمعہ بھی پڑھنے لگے، نمازیں بھی پڑھنے لگے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو جمعہ تک پڑھنے نہیں آتے تھے وہ امامت کے مصلی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کا، دعوت اسلامی کا فیضان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے تو ہم بھی مدنی ماحول سے جڑے رہیں. اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، قبر و حشر میں بھی نصیب ہوں گی. نماز کی اور فوائد کیا ہیں؟ نمازی آدمی کے چونکہ اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے بھی پاک رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ گندگی سے بچا رہتا ہے. اب بتائیے، گندگی کئی بیماریوں کو لے کر آتی ہے. صفائی ستھرائی نہ ہو اس کی وجہ سے بھی امراض آ جاتے ہیں. بس اوقات کپڑے اگر خراب رہیں، گندے رہیں، اس سے بھی جسم میں کسی کو جو ہے وہ اسکن الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی اور مرض ہو جاتا ہے. لیکن جو نمازی ہوتا ہے کپڑے ستھرے رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. جی ہاں، طبی حوالے سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہاں تک بھی لکھا گیا ہے، نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا بلڈ پریشر جو ہے نارمل رہتا ہے. آپ دیکھیں نا، آج کل کتنا مسئلہ ہے. کوئی لو بلڈ پریشر کا مرض میں مبتلا ہے، کوئی ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے. اب اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو نماز ایک زبردست اس کا ذریعہ ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہے، اور اس کا ہمیں ضمناً کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. دینی دنیاوی فوائد ہمیں اس کے کثیر حاصل ہوتے ہیں. اور طبی حوالے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا. وہ کیسے رہے گا؟ کیونکہ جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے وضو کرنا ہے. وضو کے بارے میں ریسرچ کئی دفعہ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، مزید ہوتی رہے گی. اور جو بندہ بار بار وضو کرتا رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، نارمل رہتا ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے والے کو سبحان اللہ، یہ بھی کتنا زبردست جو ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنا زبردست اس کا طبی فائدہ ہے. آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے سے جوڑوں کا درد جو ہے وہ دور رہتا ہے. یا اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کر کے دیکھے، جوڑوں کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اسی لیے طب والے یہ کہتے ہیں، میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ جوڑوں کے درد کا جو مریض ہے اس کو چاہیے نماز کی پابندی شروع کر دے، انشاءاللہ اس کے جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ نماز اور سچے نمازی، جس میں ہم نے یہ سنا
کہ نماز فرض ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور اس کی فرضیت کس پر ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور ستون ہونے میں راز کیا ہے، اور سچے نمازی کو اللہ کریم نے کیسے سرخ رو کیا کہ ان کی دعا سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور پھر آخر میں دینی دنیاوی فوائد ہم نے سنے۔ اللہ کریم ہمیں نمازی بنا دے، سچا نمازی بنا دے، اور نماز کی جملہ برکات خیرات اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر